سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ میوٹ کریں اپنا ایڈوکیٹ جی صاحب۔ معذرت کے ساتھ جی السلام علیکم قاسم بھائی، وعلیکم السلام۔ سبھی بھائیوں۔ اچھا، آپ کیا مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی مرزا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ انجینئر محمد مرزا صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی جی، ان کی بات کر رہا ہوں۔ نہیں اسٹوڈنٹ مرزا نہیں ہوں واقف تو ہے میں جی چلیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ جی میں سبھی علماء کو جو ہے سنتا ہوں، جو معتدل علماء ہیں معتدل، اور میں آپ کو اپنا جو ہے وہ ایک منہج واضح کر دوں۔ میں منہج اہل حدیث سے ہوں، تو آپ کو تھوڑی کلیئرٹی ہوگی۔ تو ابھی آپ نے اسپین کے بیچ میں بات کی تھی، جو کہ میں شاید مجھے سمجھنے میں اس میں غلطی لگی ہو۔ آپ نے کہا تھا کہ جو بندہ جو ہے آپ کو آپ کے علم سے اوپر لگے، جو آپ کو معتبر لگے کوئی بھی عالم، تو اس کو آپ فالو کریں۔ جی آپ نے ایسے ہی کہا؟ جی جی صحیح، جس کے علم اور تقوی پہ آپ کو بھروسہ ہو آپ اس سے فتویٰ لیں جی اور جی پھر اس کو۔ بالکل، میں آپ کی اس بات سے متفق۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی شخص بھلے معتبر ہو یا ہم سے علم کے اندر اوپر ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص سے غلطی ہو سکتی، بالکل 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 ہو سکتی۔ بالکل تو کیا اس شخص کو نص قرآن سے ادلہ یا پھر حدیث سے ادلہ یہ دینا ضروری ہوگا جو معتبر عالم دین ہے؟ اگر چاہے تو دے دے، نہیں چاہے تو نہیں بھی دے۔ واجب نہیں ہے اس کو کہ نص وہ بتائے ہی بتائے، یہ ضروری نہیں، واجب نہیں ہے۔ نہیں، جیسے کہ چونکہ آپ انجینئر صاحب کو دیکھیں، انجینئر صاحب سے ہمارا جو میرا جو مین اختلاف ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس سے متعلق ہے۔ تو وہ بھی جو ہے وہ کہیں سے حوالہ رہتے ہیں، ابن کثیر سے، ابن اسیر سے، اور جو وہ پورے جو ہے نا وہ جمع کرتے ہیں، تو وہ بھی ایک ادلہ رکھتے ہیں سامنے۔ تو تو وہ کوئی تو نص شخص سے ہی اگر وہ تو اپنے زعم میں اپنے خیال میں تو نص پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، جو بھی وہ بولتے ہیں۔ جی جی میں بھی کہہ رہا تھا کہ بندہ وہ نص سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو کیا وہ ثابت تو نہیں ہوگا نا، کیونکہ وہ جو دلالت۔ میں نے کہا اجمل بھائی، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو انسان جس سے فتویٰ لے، جس کے عمل اور تقوی پہ بھروسہ وہ نص بھی دے، ٹھیک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان نص دینے کے باوجود غلط بات کر سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نص نہیں دے لیکن وہ صحیح بات کر رہا ہو۔ تو نص دے دینا، نص پیش کر دینا، اس بات کی جو ہے وہ جیسے آپ نے کہا نا کہ انسان غلطی کر سکتا ہے، تو کیا وہ نص دے دے گا تو کیا اس سے غلطی ختم ہو جائے گی؟ نہیں، تب بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں رہے گا نا میرے بھائی۔ جو مفتی ہے وہ اگر اپنی بات کے لیے کوئی نص آپ کے سامنے پیش کر بھی دے، تب بھی وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو جائے گا۔ اس نص سے اس نے جو فہم لیا ہے اس میں تب بھی غلطی کا امکان موجود ہی ہے۔ تو نص کو دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اس سے اس کے غلطی کا امکان ختم نہیں ہو جاتا ہے، اس سے نص آنے یا نہیں آنے سے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اور جس طریقے سے آپ، کیونکہ آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں، کیونکہ آپ بھی ایک علماء کی فیلڈ میں سے آتے ہیں، اور جتنی بھی فیلڈ ہے، جتنے بھی جو ہے پروفیشنس ہے، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ کرپشن بہت زیادہ ہوئی، صحیح۔ تو اور نص کا ملنا، ثابت ہونا، یہ بڑا ضروری ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آج کے دور کے حساب سے دیکھیں آپ، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کوئی بخاری پکڑ کے پیش کر رہا ہے، کوئی کہاں سے پکڑ کے پیش کر رہا ہے، اور اپنے نظریات کو جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، تو اس کے پیچھے نص۔ اجمل بھائی، اس میں محتاط طریقہ یہی ہم کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، جو خیر القرون کے اندر جو مسائل آ گئے، جس کی تنقید وغیرہ ہو گئی نا، تو بہتر ہے کہ ہم انہی لوگوں کے اوپینین کو، انہی لوگوں کے فتوے کے یا انہی لوگوں کے اصول کی طرف زیادہ توجہ دیں جو خیر القرون سے متعلق ہیں۔ جو خیر القرون کے بعد کے یا کہہ لیں تیسری صدی ہجری کے بعد کے لوگ ہیں، تو ان کی باتوں کو بعد میں رکھیں، ان کے سے پہلے کے لوگوں کی باتوں کو پہلے رکھیں۔ اسی وجہ سے کہ اس وقت کرپشن کم تھا، ایسا نہیں ہے کہ کرپشن نہیں تھا، اس وقت بھی کرپشن تھا، الگ الگ فرقے تھے، لیکن کم کرپشن تھا اس وقت، لوگوں کا تقویٰ اور علم دونوں زیادہ ہوا کرتے۔ اچھا، میرا ایک آخری سوال تھا، جس طریقے سے ہم معاشرے میں رہتے ہیں، ہمیں انڈیا سے تعلق ہے میرا، تو وہاں پر یعنی مسجدیں بھی جو ہے وہ الگ الگ مکتب فکر کی ہوتی ہیں، تو کچھ اپنے آپ کو معتبر عالم دین بھی ہوتے ہیں، وہ ان کے آگے پیچھے مفتی اور جو بھی لگاتے ہیں وہ لگا ہوا بھی ہوتا ہے، لیکن وہ بات جو ہے وہ کسی کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سامنے والے مسلمان کو نیچا دکھا رہے ہوتے ہیں۔
یہ تو اجمل بھائی دیکھیں یہ رویہ تو اسلام کے اخلاق کے خلاف ہے. مطلب اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ اس کے آگے ٹائٹل کیا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو کسی کی تنقید کرنا, کسی کی تذلیل کرنا, کسی کی توہین کرنا, گالیاں نکالنا, اس طرح کی چیزیں تو مطلب اسلامی اخلاق کے خلاف. آگے پیچھے کیا ٹائٹل لگا ہو یہ تقوی کے خلاف, تو ایسے لوگوں کی صحبت سے بچیں جو لوگوں کی ہر وقت تنقید, تذلیل, توہین کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ جی, آپ سے بڑا اچھا لگا بات کر کے. اللہ جزاک خیر. سبق پھر پڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت